صحابہ کرام دا مجمع ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے جھرمڑ دے اندر بیٹھن تھے۔ سارے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف متوجہ ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک شخص اٹھے جرا صاحب ایمان نہیں، اسلام قبول نہیں کیتا ہویا، جنہا نا عثمان ابن مظعون ہے۔ محبوب دی مجلس دے قریب گزر دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے عثمان کو دیتے فرمانے عثمان یارا، عثمان کدے ویندا پئیں، یہ مجلس سے قریب گزر کے ویندا پئیں، ساری مجلس سے اندر بھی بیٹھا کر، ساری یاریں دے نال بھی بیٹھا کر، ساری صحبت بھی اختیار کیتی کر۔ حضرت عثمان ابن مظعون خود راوی یعنی حدیث دے فرمیندن کہ میرے دل دے اندر اچانک خیال تھے جو محمد حسین جوان سلینا جو پے، محبوب سلینا جو پے، اللہ دا نبی سلینا جو پے، میں حضور دی مجلس سے اندر تھوڑی دیر بہ ونجا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سے اندر حضرت عثمان انیا مسلمان نہن تھائے ہوئے، حضور دی مجلس سے اندر صحابہ کرام دے کٹھے بہ گئن۔ فرمیندن کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سے بیٹھا، انجان بہوں وقت نہ گزریا ہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جانب ڈٹھے میں کہ آقا علیہ السلام دے چہرہ انور دے اتے خاص تبدیلی محسوس تھئیے۔ آپ دے پیشانی مبارک دے ہوتے ہیں، متھے مبارک دے ہوتے ہیں، پسینے دے قطرے نمودار تھیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ جھکا کے دیے، سر مبارک کو جھکا کے دینے ہی حالت دے اندر جی میں بندہ مراقبے دے اندر باندھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھے رہ گئے، ولا سر چاہتے نے میں ڈٹھے کہ آقا علیہ السلام دی حالت اویں تھی من پہ گئی ہے جی میں پہلے مجلس کے اندر موجود ہن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قطرے بھی غائب تھی من پہ گئے۔ میں آقا علیہ السلام کو ڈٹھے میں آقا علیہ السلام نے میری جانب ڈٹھے، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی حالت تو دیکھ کے پریشان تھی گیا میں کہ آقا علیہ السلام دی طبیعت شاید ناساز تھی گئی ہے، خراب تھی گئی ہے۔ میں پوچھ گی دے اے محمد جوانا اے تیری حالت متغیر تھی گئی ہے، کوئی سردی دا موسم ہے جی گرمی تا کوئی نہیں، لیکن چہرے انور دے ہوتے کوئی خاص اثر محسوس کیتے میں ایک کیا گال ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب دیکھ کے فرمائے جلے میرے ہوتے رب خالق کائنات دی طرف کریں کوئی پیغام آدے، کوئی آیت آدھی ہے، قرآن دی کوئی آیت نازل تھی نہیں جبرائیل دے ذریعے، میری اے حالت تھی ویندی ہے۔ حضرت عثمان آدن اللہ دے نبی میں اسلام تا قبول نہیں کیتا، میں تواری ذات تے ایمان تا نہیں کہنا آیا، لیکن اگر تساں مناسب سمجھو تے قرآن پاک دی جری آیت ایویلے نازل تھی ہے میری موجود کے اندر میں وہ سننا چاہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر تو قرآن دی اون آیت کو سننا چاہتی تے ول سن سورت نحل دی 14ویں پارے دی آیت کو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون دے سامنے پیش کیتے، فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے آیت سنے دے وینن حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ آدن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے میں اے محبوب اے محمد جوانا تیرا ناتا سنیا ہویا ہا، تیری شکل تا ڈٹھی ہوئی ہے لیکن تیری مجلس کو زندگی وچ پہلی دفعہ پاتے میں، تیرا قرآن تیرے نور کی اطہر کے نے پہلی دفعہ سنے میں، اتنی لذیذ کلام، اتنا شیرین کلام، اتنی بہترین کلام میں قبول اسلام کرنا چاہتا، تسا ہاتھ ودھاؤ چاہ، میں کو بیعت کراؤ چاہ، میں کو کلمہ پڑھاؤ چاہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائے اگر قرآن تیرے اتے اثر کر چھوڑے تو کلمہ پڑھ چاہتی تول میرے نال نالاک اشہد اللہ الہ الا
اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اتا کافر ہا کافر عثمان جلے اسلام کو قبول نہ کیتی کھڑا ہا. قرآن دی ایک آیت نے عثمان دے دل دے اندر جرا اسلام کے نے پہلے ہا محمد دا دشمن ہا. جلے قرآن دی ایک آیت پڑھی سی قرآن نے دل دے اتے ایسا اثر پیدا کیتے کہ ایک کلام کو سن کے ایک آیت کو سن کے دل دی دنیا بدلی ہے. کافر کے نے اسلام دے اندر داخل تھی گئے. یہ قرآن دی تاثیر. اساں قرآن کو مذاق سمجھے کافر سنتے ہن انہیں دی زندگی تبدیل تھی میں دی ہے. میرے پیارے اگر اساں مسلمان ہی سے اگر اساں اپنی زندگی دے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہنوں اگر اپنے زندگی دے اندر ایمان دی حلاوت محسوس کرنا چاہنوں تے وال قرآن پڑھوں قرآن دی زیارت کروں قرآن کو سمجھوں اور قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کروں. دعا ہے کہ اللہ پاک میں کو تو قرآن پاک دی تعلیمات ہوتے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.